جی ڈاکٹر عابد آپ کی طرف آتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. آج کی جو شخصیت پہ موضوع گفتگو ہے، آپ کی قد و قامت ہر حوالے سے بڑی بلند ہے. آپ کے ابتدائی حالات میں طبقات صوفیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ اپنا نور اور اپنی معرفت آشکار فرما دی تو آپ فرماتے ہیں شکار کے دوران مجھ پہ کچھ کیفیات طاری ہوئیں. میں نے اپنا جبہ و دستار سب کچھ ہبہ کر دیا اپنے خاندانی چرواہے کو اور رخت سفر باندھا مکہ معظمہ کی طرف جو مرکز ہے انوار و تجلیات الہیہ کا. تو فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا تو اچانک میری ایک درویش سے ملاقات ہوئی. تو میں ان کے ساتھ جب رخت سفر شروع کیا، شام کا وقت ہوا، افطار کا ٹائم تھا اور بھوک کی کیفیت شروع ہونے لگی تو ظاہری اسباب نہیں تھے. تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ دو زن بیٹھے ہیں قبلہ رو ہو کے کچھ پڑھنے لگے ہیں، کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں. میرے دل میں آیا کہ شاید یہ کوئی تسبیحات پڑھیں، لیکن میرے دل میں خیال تھا مجھے بھوک لگی ہے، یہ اس وقت اللہ اللہ کرنا شروع کر دی ہے. میں چاند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک دسترخوان نمودار ہوتا ہے، کھانے پینا سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے بھی تناول کیا اور انہوں نے مجھے بھی ہبہ کیا اور چند دن اسی طرح ہی گزرتے رہے. اور جاتے ہوئے کچھ دن گزرے تو ان کی صحبت مجھے جب میسر آئی تو جاتے ہوئے مجھے ایک اسم عطا کیا. ہمارے اس کی تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں برکات نصیب ہوں گی. ہمارے وہ اسم کی اجازت دینے کے بعد اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے. میں نے اکیلا پن محسوس کیا، تنہائی محسوس کی اور اس جنگل کے اندر مجھے خوف آنے لگا. خوف کی کیفیت تھی کہ اچانک میں نے ایک اور ہستی کا دیدار کیا. وہ میرے قریب آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف فرمایا جیسے انٹرو میں آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کہنے لگے میں خضر ہوں. خواجہ خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے فرمایا جو پہلے گزرے ہیں وہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. انہوں نے جو اسم پاک کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اور جس کی اجازت آپ کو دی ہے وہ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے اسم اعظم ہے. اس وقت داؤد تائی ہوں گے پھر وہ، بس وہ کچھ داؤد علیہ السلام کا ذکر. اچھا داؤد علیہ السلام. جی، انبیاء علیہ السلام میں سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیز یاد رکھنا، جو اسم آپ کو ملا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور یہ پڑھنے کے بعد خیر کی دعا کرنی ہے، کسی کے لیے خلاف دعا نہیں کرنی. اس اسم کی برکات ہوا کرتی ہیں اور اس کی اپنی حفاظت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے خیر مانگنا، لوگوں کے لیے بھلائی مانگنا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں جب مکہ معظمہ میں پہنچا تو کئی سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں ہر قدم پہ نوافل پڑھتے ہوئے گئے تھے. جی وہ ایک خاص کیفیت تھی کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں میں نے چرواہے سے جو اس کا اون کا لباس تھا نا وہ لے لیا اور اپنا سارا کچھ اسے ہبہ کر دیا، شاہی لباس اسے جو ہبہ کر دیا. تو اب وہ ایک درویشانہ انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو ایک عبد اور معبود کی خاص کیفیت ہوتی ہے نا، جو نماز کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو فنائیت کی طرف لے آؤ جب سجدے میں. احسانی کیفیت جس کو کہتے ہیں. احسانی کیفیت. تو فرماتے جب مکہ معظمہ کی گرد و نواح کے جنگلات صحرا میں بھی محو عبادت رہے. اب دیکھیں تزکیہ نفس کا جو اصول بعد میں عالم والوں کو دیا ہے، اب دیکھیں چند کرامات کے مل جانے کے بعد، چند روشنی مل جانے کے بعد اب دیکھیں اپنی کرامات کی تشہیر کی جاتی ہے یا اپنے وہ جو دعوے ہیں اس کو بھی سر عام کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے جو کامل فقر کا جو بعد میں آنے والوں کو ایک نصاب دیا، اس میں فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا. کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ کو روحانی تسکین ہوئی ہے یا نفس کو کبھی تسکین ملی؟ فرمایا کئی مقامات ہیں جس میں میرا نفس بڑا خوش ہو رہا تھا، میں نے اپنے قلب کی خوشی کے لیے ایک ہیلہ کیا. کہتے کافی سال کے بعد مکہ معظمہ پہنچا تو جو میرے مریدین یا حلقہ ارادت کے لوگ تھے بڑا استقبال کے لیے وہ باہر آئے. مجھے خبر ہوئی، میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا تو نفس جمع ہونے لگا. میں نے تزکیہ نفس کے لیے اپنے قافلے کو آگے کر دیا اور خود جدا ہو گیا، الگ تھلگ ہو گیا. جب میں استقبال کرنے والوں کے پاس پہنچا تو میں نے پوچھا کس کا استقبال ہے؟ انہوں نے بڑی تعریفی کلمات کہے اور میں نے انہیں کہہ دیا اور اس بندے کا استقبال کر رہی ہو جو کہ انہوں نے ایک سخت لفظ بولا کہ جو زندیق ہے. انہوں نے مجھے زد و کوب کیا، مارا اور کہنے لگے تم زندیق ہو سکتے ہو، وہ تو اپنے وقت کا ولی ہے، وہ تو کامل ہے. کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو کہا اب سکون ہے، اب ٹھیک ہو. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رات مسجد میں گزاری، جب مجھے نفس نے ابارنے لگا میں نے ایک رات مسجد میں گزاری تو میری ظاہری حالت دیکھ کے مسجد والوں نے مجھے باہر نکال دیا، مسجد میں قیام نہ کرنے دیا. اب میں کہتے ہیں کہ سیڑھیوں سے مجھے وہ گھسیٹ رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے. فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک چیز دیکھی، جیسے جیسے وہ مجھے پیٹتے ہوئے نیچے لا رہے تھے سیڑھی کے ہر زینے پہ اللہ کے اسرار الہیہ میں سے ایک راز کھل رہا تھا. سبحان اللہ.
اور اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ سیڑھیاں طویل ہوتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ جس طرف آپ اکثر ہر پروگرام میں اکثر آپ توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بیت القدس میں تھا تو میں نے اپنے آپ کو ایک چٹائی میں چھپا لیا کہ خادم مجھے باہر نہ نکال دے مسجد کا. کہتے رات کا وقت گزرا، تہجد کا وقت ہوا، میں نے دیکھا 40 افراد جو روحانی دنیا کے افراد تھے وہ بیت القدس میں آئے، انہوں نے نوافل ادا کیے، رجال الغیب. رجال الغیب. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو ان کے جو ان میں سے سردار تھے انہوں نے پوچھا ہم کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا 40. فرمایا نہیں، ایک زائد ہے جو ہماری ٹیم کا نہیں ہے لیکن رات اس نے بیت القدس میں گزاری ہے. لیکن آپ نے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. وہاں 40 دن ہو گئے اس شخص کو، ابن ادم کو، کہ اس کی عبادت میں لذت نہیں آ رہی. آپ فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا پہنچا، ان کے دامن کو تھاما، حضور اگر آپ نے یہ راز کھولا ہے اس کا سبب اور وجہ بھی ارشاد فرما دیجیے اور اس کا حل بھی عطا فرما دیجیے. فرمایا جب تم بصرہ میں تھے کھجوریں خرید رہے تھے، تم نے کھجوریں خریدی، ایک کھجور زائد وہ کسی کی تھی جو گری ہوئی تم نے اٹھا لی ہے، وہ اس کی سزا یہ ہے کہ 40 دن سے عبادت کی لذت جاتی رہی ہے. آپ فرماتے ہیں واپس گئے، بصرہ میں اس کے مالک سے ملے، ان سے معذرت کی اور ارادہ کیا کیا. آپ دیکھیں تزکیہ نفس، کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی خود کھجور خریدوں گا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں ان کا اور زور. سفر کر کے گئے اور جا کے اس آدمی کو کھجور کی قیمت دی اور اس سے معذرت کی.